خوش آمدید۔ آج ہم انگریزی کا ایک بہت ہی دلچسپ اور ضروری سبق سیکھنے والے ہیں کہ سنگولر یعنی واحد سے پلورل یعنی جمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ چلیں انگریزی زبان سیکھنے کے اس اہم سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیں ایک بہت ہی آسان سے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک کتاب ہو تو ہم کہتے ہیں بک، لیکن اگر دو ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ بس یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان اصولوں میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کن الفاظ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ناؤنز کی، یعنی اسم کی۔ سیدھے لفظوں میں اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، انگریزی میں اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے سنگولر یا واحد، مطلب کوئی ایک چیز، اور دوسرا ہے پلورل یا جمع، مطلب ایک سے زیادہ چیزیں، جیسے بوائے بن جاتا ہے بوائز یا بک بن جاتا ہے بکس۔ بہت آسان ہے نا؟ چلیں جی، تو اب اصل موضوع پر آتے ہیں۔ جمع بنانے کا سب سے پہلا اور سب سے عام اصول تو بہت ہی سیدھا ہے۔ زیادہ تر الفاظ کے آخر میں صرف ایک ایس لگا دیں اور بس ان کی جمع بن گئی۔ یہاں کچھ مثالیں دیکھیں۔ بک بن گیا بکس، بوائے بن گیا بوائز، اسی طرح گرل سے گرلز اور فین سے فینز۔ یہ سب سے آسان اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اگلے اصول کی طرف۔ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں صرف ایس نہیں لگتا۔ اگر کوئی اسم ایس، ایس ایچ، سی ایچ، ایکس یا زی پر ختم ہو رہا ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے ہمیں ای ایس لگانا پڑتا ہے۔ اس کی کچھ بہترین مثالیں یہاں موجود ہیں۔ بس سے بنتا ہے بسز، وش سے وشز، میچ سے میچز، اور یہ بھی دیکھیں کہ باکس کی جمع باکسز اور کوئز کی کوئزز ہے۔ اس پیٹرن کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اگلا اصول تھوڑا سا دلچسپ ہے، اور یہ ان اسماؤں کے بارے میں ہے جو او پر ختم ہوتے ہیں۔ یہاں ذرا سی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس اصول کے ساتھ کچھ عام مستثنات بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ ہے اصول اور استثناء کا موازنہ۔ عام طور پر تو او کے بعد ای ایس لگتا ہے، جیسے مینگو سے مینگوز، لیکن کچھ بہت ہی عام الفاظ ہیں جیسے فوٹو یا کلو جن میں صرف ایس لگتا ہے۔ اس فرق کو یاد رکھنا بہت اہم ہے۔ اچھا جی، ہمارا اگلا اصول ان اسموں کے بارے میں ہے جو وائے پر ختم ہوتے ہیں۔ اگر وائے سے ٹھیک پہلے کوئی کانسوننٹ یعنی حرف صحیح آ رہا ہو تو جمع بنانے کے لیے ہم وائے کو ہٹا کر آئی ای ایس لگا دیتے ہیں۔ چلیں بیبی کی مثال سے اس عمل کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے وائی کو ہٹا کر اس کی جگہ آئی لگا دیں، پھر اس کے آگے ای ایس جوڑ دیں اور یہ بن گیا بیبیز۔ دیکھا یہ کتنا آسان ہے۔ اس اصول کو اور پکا کرنے کے لیے یہاں کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ لیڈی بن جاتا ہے لیڈیز، سٹی بن جاتا ہے سٹیز، آرمی سے آرمیز اور سٹوری سے سٹوریز۔ یہ ایک بہت ہی کام کا اصول ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان اسموں کی جو ایف یا فی پر ختم ہوتے ہیں۔ ان کی جمع بنانا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو جناب، ایک بار پھر اصول اور استثناء کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اکثر تو ایف یا ایف ای کو ہٹا کر ویز لگایا جاتا ہے، جیسے تھیف سے تھیفز، لیکن کچھ الفاظ جیسے چیف اور روف ہیں جن میں صرف ایس لگتا ہے۔ تو اب تک ہم نے جو اصول دیکھے ہیں وہ بہت سے الفاظ پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن انگریزی زبان مستثنات سے بھری پڑی ہے۔ کچھ جمع ایسے ہیں جو کسی قاعدے قانون کو نہیں مانتے، انہیں irregular plurals کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، ان الفاظ کو دیکھیں۔ مین کی جمع مین ہے، ٹوتھ کی ٹیتھ اور چائلڈ کی چلڈرن۔ ان کا کوئی خاص فارمولا نہیں ہے، انہیں بس ایسے ہی یاد کرنا پڑتا ہے۔ واہ، ہم نے بہت سے اصول سیکھ لیے ہیں نا۔ اب وقت ہے کہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جلدی سے دہرا لیں تاکہ ساری باتیں ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ یہ ٹیبل تمام اہم اصولوں کا ایک بہترین خلاصہ ہے۔ زیادہ تر اسموں کے آخر میں ایس، خاص حروف پر ختم ہونے والے الفاظ میں ای ایس، اگر کانسوننٹ کے بعد وائے ہو تو آئی ای ایس، اور ایف یا ایف ای والے زیادہ تر الفاظ میں وی ای ایس۔ یہ ایک بہترین ریفرنس گائیڈ ہے۔ اچھا، اب جب کہ یہ سارے اصول سامنے آ چکے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، انگریزی کے وہ کون سے الفاظ ہیں جن کی جمع بناتے وقت سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے؟ اس پر سوچنا بھی مشق کا ایک بہترین طریقہ ہے۔
اگر مزید اسباق سیکھنے ہیں اور اپنی معلومات کو آزمانا ہے تو ابھی امہ 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ وہاں سیکھنے اور مشق کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔